آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک ایسے موضوع پر ہے جو صدیوں سے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا ہے: تقدیر۔ جی۔ ہمارے پاس ایک تصویر ہے جس میں امام علی کا ایک قول درج ہے، اور یہ قول، میرا مطلب ہے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جو ہمارے آنے والے پورے سال کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا ہماری زندگی کے ہر پہلو سے جڑا ہے، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری کامیابیاں اور ہماری ناکامیاں بھی۔ بالکل۔ آج ہم اسی دعوے کی گہرائی میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد صرف اس قول کا ترجمہ کرنا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو فلسفہ چھپا ہے اسے سمجھنا ہے۔ کیا ہماری قسمت واقعی ایک ہی رات میں لکھ دی جاتی ہے؟ اور اگر ایسا ہے؟ ہاں، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہماری اپنی کوششوں اور ہمارے ارادوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو چلیں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ اچھا، تو قول کچھ یوں ہے: 15 شعبان کی رات ایسی رات ہے جس میں انسان کی مکمل ایک سال کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ آئندہ سال اسی رات تک اس انسان پر کیا اچھائی یا برائی نازل ہوگی۔ پہلا سوال تو میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہاں مکمل تقدیر سے کیا مراد ہے؟ کیا اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی شامل ہے؟ یہی اس قول کا سب سے طاقتور اور آپ کہہ سکتے ہیں چونکا دینے والا حصہ ہے۔ لفظ مکمل کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ یہ صرف بڑی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، جیسے کسی کی نوکری لگے گی یا نہیں، یا شادی ہوگی یا نہیں۔ مکمل کا مطلب ہے کہ اس میں سب کچھ شامل ہے۔ سب کچھ؟ جی۔ آپ کی صحت کیسی رہے گی، آپ کے تعلقات میں کیا اتار چڑھاؤ آئیں گے، آپ کو رزق کہاں سے ملے گا، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور پریشانیاں بھی جو روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ اچھا۔ یہ ایک طرح سے ہر فرد کے لیے اگلے 365 دنوں کا ایک انتہائی تفصیلی، آپ کہہ لیں، کاسمک بلو پرنٹ ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ ایک قسم کا سالانہ روحانی منصوبہ ہے جو ہمارے لیے بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور لفظ ہے جو توجہ طلب ہے: اچھائی یا برائی۔ جی۔ عام طور پر جب ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں تو اکثر اچھی چیزوں کی ہی امید رکھتے ہیں، لیکن یہاں تو دونوں کا ذکر ہے۔ اور یہی چیز اسے حقیقت کے قریب لاتی ہے نا۔ زندگی صرف پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ قول اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں آنے والی مشکلات اور آزمائشیں بھی اسی بڑے منصوبے کا حصہ ہیں، وہ بے ترتیب یا اتفاقی نہیں ہیں۔ اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ہمیں زندگی کی ایک حقیقت پسندانہ تصویر دکھا رہا ہے، نہ کہ کوئی خیالی جنت کی۔ یعنی سکھ اور دکھ دونوں اسی رات طے کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ سب کچھ پہلے سے لکھا جا رہا ہے تو یہاں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ جی۔ تصویر میں ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، وہ پوری عاجزی کے ساتھ کچھ مانگ رہا ہے۔ اگر فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر لکھ دی گئی ہے، تو پھر یہ دعا کس لیے؟ صحیح۔ کیا یہ صرف ایک رسم ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو ایسا ہوا کہ امتحان کا نتیجہ آ چکا ہے اور طالب علم اس کے بعد پیپر اچھا ہونے کی دعا کر رہا ہو۔ آپ نے بحث کے بالکل مرکزی نقطے کو چھیڑا ہے۔ یہ تضاد، جسے جبریت اور اختیار کی بحث کہتے ہیں، یعنی پری ڈیسٹینیشن ورسز فری ول، یہ تو صدیوں پرانا ہے۔ جی۔ لیکن شاید اس قول اور تصویر کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ بھی ہے۔ کیا ہو اگر تقدیر کا لکھا جانا ایک حتمی، ایک فائنل فیصلہ نہ ہو، بلکہ ایک عمل ہو، ایک پروسیس ہو؟ ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں ہے؟ جی۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اسے اس طرح دیکھیں کہ تقدیر کا لکھا جانا ایک طرح کا ڈیوائن ڈرافٹ ہے، ایک مسودہ ہے، اور دعا اس مسودے پر نظر ثانی کی درخواست ہے۔ اچھا، نظر ثانی کی درخواست۔ جی۔ تصویر میں دعا مانگتا ہوا شخص بے بسی کا شکار نہیں ہے، بلکہ وہ اس فیصلے کے عمل میں فعال طور پر حصہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے تقدیر لکھنے والے، میرے فیصلے میں میری اس التجا کو بھی شامل کر لے۔ یعنی یہ نتیجہ آنے کے بعد کی دعا نہیں ہے؟ بالکل، یہ نتیجہ لکھے جانے کے دوران کی جانے والی اپیل ہے۔
یہ تقدیر کے تصور کو ایک جامد حقیقت سے بدل کر ایک متحرک مکالمے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ واہ، یعنی یہ ایک سالانہ خدائی مذاکرات کا موقع ہے، ایک ڈیوائن نیگوزیشن جہاں دعا انسان کی طرف سے پیش کیا جانے والا موقف ہے۔ یہ سوچ تو پورے تصور کو بدل دیتی ہے۔ جی، لیکن کیا یہ محض ایک تشریح ہے یا اس کی کوئی بنیاد بھی ہے؟ کال کے نیچے چھوٹے حروف میں ایک حوالہ لکھا ہے، اقبال الامال۔ یہ کیا ہے؟ کیسے ہمیں کوئی سراغ مل سکتا ہے؟ بالکل، یہ حوالہ بہت اہم ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی سنی سنائی یا لوک کہانی نہیں ہے۔ اقبال الامال 7ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم سید ابن طاؤس کی تصنیف ہے۔ اچھا، وہ کوئی عام مصنف نہیں تھے، بلکہ اپنے دور کے ایک بڑے محقق اور روحانی شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ ان کی یہ کتاب صرف دعاؤں اور اعمال کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ اس دور کی اسلامی روحانی فکر کی ایک دستاویز ہے۔ تو اس حوالے کا ذکر اس بات کو ایک تاریخی اور علمی وزن دیتا ہے۔ صرف وزن ہی نہیں، بلکہ گہرائی بھی دیتا ہے۔ سید ابن طاووس کا اس قول کو اپنی کتاب میں شامل کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ تقدیر کے سالانہ تعین کا یہ تصور کوئی عوامی خیال نہیں تھا، بلکہ اسلامی اسکالرشپ کے اندر اس پر سنجیدگی سے غور کیا جاتا رہا ہے۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تقدیر اور دعا کے اس پیچیدہ تعلق کو سمجھنے کی کوششیں صدیوں سے جاری ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی روایت کے اندر تقدیر کو کبھی بھی ایک سادہ، سیاہ اور سفید مسئلے کے طور پر نہیں دیکھا گیا۔ ہمیشہ سے یہ بحث موجود رہی ہے کہ انسان کا کردار کیا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک سوال باقی ہے۔ اسلامی عقیدے میں تقدیر یعنی قدر کا تصور تو ایک مستقل اور جاری عمل کا ہے۔ تو پھر یہ ایک رات میں سال بھر کی تقدیر لکھنے کا کیا مطلب؟ کیا یہ اس عمومی تصور سے مختلف نہیں ہے؟ یہ ایک بہت عمدہ سوال ہے۔ اسلامی الہیات میں تقدیر کے آپ کہہ لیں 2 درجے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے قضائے حتمی یا لوح محفوظ، یعنی وہ حتمی اور اٹل فیصلے جو کائناتی اصولوں کے تحت ہیں، جو بدل نہیں سکتے۔ جی، اور دوسرا ہے قضائے غیر حتمی یا لوح محو اثبات، یعنی وہ فیصلے جن میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے۔ اچھا، محو اثبات یعنی مٹنا اور ثابت ہونا۔ بالکل، تو اس تصور کے مطابق 15 شعبان کی رات وہ وقت ہے جب اسی لوح محو اثبات پر سالانہ فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو انسان کے اعمال، نیت اور خاص طور پر دعا سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عمومی تقدیر کے تصور سے متصادم نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اس کی ایک سالانہ عملی شکل ہے۔ یہ ایک طرح کا سالانہ اپ ڈیٹ ہے جو ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہری وضاحت ہے، لیکن ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے سوچیں تو کیا یہ تصور انسان کو بے عمل نہیں کر سکتا؟ اگر کسی کو یہ لگے کہ سب کچھ تو ایک رات میں طے ہو ہی جانا ہے، تو پھر میں سارا سال محنت کیوں کروں؟ میں کوشش کیوں کروں؟ یہ سوچ تو انسان کو تقدیر کا قیدی بنا کر بٹھا سکتی ہے۔ نظریاتی طور پر یہ خطرہ موجود ہے، اور تاریخ میں کچھ ایسے گروہ رہے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر کا ایسا ہی مطلب لیا۔ لیکن اس قول کا اصل پیغام اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیسے؟ یہ انسان کو بے عمل کرنے کے بجائے اسے ایک بہت اہم رات کے لیے تیار ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ آپ اسے ایک روحانی امتحان سمجھ لیں۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ سال میں ایک دن آپ کا فائنل امتحان ہے جس کی بنیاد پر آپ کا پورا سال کا نتیجہ بنے گا، تو کیا آپ اس دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں تو اس کی تیاری کروں گی۔ یقیناً یہ رات اسی تیاری کی دعوت ہے۔ یہ ایک طرح کا سالانہ روحانی آڈٹ ہے، ایک ریسیٹ بٹن ہے۔ اچھا، یہ ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے پچھلے سال کا جائزہ لیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور آنے والے سال کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ اس رات کی اہمیت کو سمجھنا دراصل پورے سال کی زندگی کو بامقصد بنانے کی کوشش ہے۔ تو صرف دعا ہی نہیں، اور بھی اعمال ہوں گے؟ جی بالکل، دعا کے علاوہ بھی اس رات کے لیے کچھ اعمال تجویز کیے جاتے ہیں، جیسے استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، محاسبہ یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لینا اور آئندہ کے لیے بہترین ارادے کرنا۔ یہ سب فعال عمل ہیں، بے عملی نہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات خوف اور بے بسی کی علامت نہیں، بلکہ امید، تیاری اور تجدید عہد کا موقع ہے۔ بالکل۔ یہ انسان کو اپنی زندگی کی باغ ڈور سنبھالنے کا احساس دلاتی ہے، نہ کہ اس سے یہ احساس چھین لیتی ہے۔ یقیناً یہ تصور کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے فیصلے آسمان پر ہو رہے ہیں، لیکن ان فیصلوں میں آپ کی آواز، آپ کی نیت اور آپ کی کوشش کی اہمیت ہے۔
دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، جی، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہوں، میں بہتری چاہتی ہوں اور میں اس کے لیے کوشش کرنے کو تیار ہوں۔ یہ انسان کو کائنات کے اس عظیم الشان عمل میں ایک شریک بناتا ہے، محض ایک تماشائی نہیں۔ صحیح۔ اور بعض اوقات دعا کا مقصد حالات کو بدلنا نہیں ہوتا، بلکہ ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو بدلنا ہوتا ہے۔ دعا ہمیں وہ ہمت اور حکمت عطا کر سکتی ہے جو لکھی ہوئی تقدیر کو قبول کرنے اور اس کے ساتھ بہترین طریقے سے جینے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ تقدیر کا ایک بہت ہی دلچسپ اور متحرک تصور پیش کرتا ہے۔ جی 15 شعبان کی رات ایک فیصلہ کن لمحہ ہے جب ہر انسان کے لیے سال بھر کا نقشہ تیار ہوتا ہے جس میں اچھائی اور برائی دونوں شامل ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہ ایک پتھر پر لکھی لکیر نہیں ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے جب انسان دعا، توبہ اور نیت کے ذریعے اس خدائی منصوبے میں اپنی رائے شامل کر سکتا ہے۔ اور سید ابن طاؤس کا حوالہ اس کو ایک علمی بنیاد دیتا ہے۔ بالکل، ان جیسے عالم کا اس روایت کو نقل کرنا اس تصور کو ایک مضبوط علمی بنیاد فراہم کرتا ہے جو اسے محض وہم و گمان سے الگ کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ تصور ہمیں مایوس یا غیر فعال نہیں کرتا، اس کے برعکس یہ ہمیں ایک بڑی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سال میں کم از کم ایک رات ایسی ہے جب ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور آنے والے کل کے لیے بہترین کی امید اور کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تقدیر اور تدبیر ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ تقدیر وہ فریم ورک ہے جو خدا نے بنایا ہے اور تدبیر اس فریم ورک کے اندر ہماری کوشش اور انتخاب کا نام ہے۔ یہ رات اسی فریم ورک کے سالانہ جائزے اور تجدید کا وقت ہے۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک بہت گہری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے جس پر ہمارے سامعین بھی غور کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ایک خاص رات ہمارے آنے والے سال کا فیصلہ کرے گی، تو اس ایک یقین کا ہمارے باقی 364 دنوں کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم اپنی روز مرہ کی زندگی کو زیادہ ذمہ داری، زیادہ شعور اور زیادہ امید کے ساتھ نہیں گزاریں گے، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری ہر نیت اور ہر عمل کہیں نہ کہیں شمار ہو رہا ہے اور اس فیصلہ کن رات کو ہمارے حق میں گواہی دے سکتا ہے؟